اسی طرح والجماعت، الف لام آئے تو جماعت خاص ہے، الف لام نہ آئے تو وجماعت، پھر یہ جماعت عام ہے۔ ہم جماعت والوں نے کہا اہل سنت الف لام ہے، اس سے مراد عام سنت نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ والجماعت الف لام ہے، عام جماعت نہیں ہے، اس سے مراد جماعت صحابہ ہے، تو جنہوں نے نبی کی سنت صحابہ سے لینی تھی والجماعت کہا ہے، اور جنہوں نے بعد کے بدعتیوں سے ایک طریقہ لے کر اسے سنت کہنا تھا انہوں نے وجماعت کہا ہے۔ تو جب اس سے مراد خاص جماعت جماعت صحابہ ہو تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جب اس سے مراد عام لوگ ہوں تو پھر وجماعت کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتی جو آج کے لوگ دیتے ہیں، اس لیے جو بند والے سنت اسے کہتے ہیں۔ پیغمبر کا ہو لے کے صحابی چلے تو سنت بنتا ہے، صحابی لے کے چلے تو سنت نہیں بنتا۔ تو ہمارے یہاں جماعت سے مراد خاص جماعت صحابہ ہے، اس لیے والجماعت کہتے ہیں، اور جس سے مراد جماعت عام ہے وہ وجماعت کہتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئے گی میں پھر کہوں گا، کیونکہ میں اپنے جلسوں میں نعرے نہیں لگاتا، میں شعور نہیں ہونے دیتا، میں سبق کی طرح بیان کرتا ہوں، سبق کی طرح، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جن کے سامنے اشکال ہے ان کو سمجھ آئے گی، جن کے سامنے اشکال آئے گا ان کو پھر اس بیان کی قیمت سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جب لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آئے تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نہیں لکھتے بلکہ اہل سنت والجماعت مسجد کے باہر لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ نمبر 2 محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ حضرت محمد اللہ کے رسول، حضرت محمد اللہ کے رسول، اونچی آواز سے گو، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے کہنا نا ہیں، پھر دوسرا مسئلہ پیش ہو جانا ہے۔ مجھے ایک شخص پوچھتا ہے بتائیں اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ میں نے کہا مدینہ منورہ حجرہ عائشہ اپنی قبر میں ہیں۔ کہا جی نہیں، حضرت اللہ کے نبی تو ہر جگہ پر ہیں، حضور تو یہاں بھی ہیں۔ میں نے پوچھا دلیل؟ کہا جی دلیل کلمہ ہے، آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ کرو۔ میں نے کہا معبود صرف اللہ ہے، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا جی ہیں، تو پھر یہاں بھی ہوئے نا، اگر یہاں نہیں ہے تو ہاں کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ہر جگہ پر ہیں، ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مشرق و مغرب میں پڑھتا ہے، شمال و جنوب میں پڑھتا ہے، کالا گورا پڑھتا ہے، مرد عورت پڑھتی ہے، تو پتہ چلا ہر کسی کے پاس ہیں، تبھی تو آپ کہتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کعبہ قبلہ ہے یا قبلہ نہیں ہے؟ کہا جی کعبہ قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے کہا کعبہ قبلہ ہے تو میرا سوال یہ ہے کیا کعبہ یہاں چک شہر میں مکہ میں ہے؟ میں نے کہا تم تو کہہ رہے ہو کعبہ قبلہ ہے، تو پھر یہاں ہوا نا، پھر تم کیوں کہتے ہو مکہ میں ہے؟ بندہ یہی کہتا ہے کعبہ قبلہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ کہو۔ کہا جی جب ہم کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ کعبہ مکہ میں ہے لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے۔ میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ حضور مدینہ میں ہیں اور ان کی رسالت یہاں بھی ہے، حضور مدینہ میں ہیں اور ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ کعبہ مکہ میں ہے لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے، حضور مدینہ میں ہیں اور آپ کی رسالت یہاں بھی ہے۔ جب آپ کے ہاں معنی وہ ہے تو ہمارے ہاں معنی یہ ہے۔ کہا جی حضور ہر جگہ پہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ کہا جی ہر جگہ پہ ہیں۔ میں نے کہا دلیل دو۔ ہم جلد بازی کر کے دلیل اپنے ذمے لیتے ہیں، پھر کتابیں تلاش کرتے ہیں۔ میں دلیل اپنے ذمے نہیں لیتا، اس لیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے،
بغیر کتاب کے پورے سندھ میں پھروں گا، دلیل آپ کے ذمہ لگاؤں گا، آپ دلیل دیتے رہیں گے، میں دلیل توڑتا رہوں گا۔ دلیل دینا مشکل ہے، دلیل توڑنی آسان ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم بتاؤ، کہا جی حضور تو ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا دلیل؟ کہا جی قرآن کریم میں ہے، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا دلیل سمجھنا۔ کہا جی محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے، تو محمد مصطفیٰ، دلیل سمجھ آئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو محمد مصطفیٰ بولو ہر جگہ پہ۔ کہا جی قرآن سے ثابت ہے۔ یہ عوام نہیں سمجھیں گے، مولوی سمجھیں گے یہ منطق کی شکل رابع ہے۔ یہ عوام نہیں سمجھے گی منطق کیا ہوتی ہے، شکل کیا ہوتی ہے۔ آپ کے شکل تو میرا اور آپ کا منہ ہے نا، مولوی کے شکل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ منطق کی شکل رابع ہے، جو صغرا میں حد اکبر معمول ہے، کبرا میں موضوع ہے، اس کو گرا دو تو نتیجہ نکلتا ہے۔ بات سمجھنا۔ کہا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد مصطفیٰ رحمت خدا، رحمت خدا ہر جگہ پہ، محمد مصطفیٰ پہ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ تم دیوبند والے قرآن نہیں مانتے، تم قرآن کے مخالف ہو۔ میں نے کہا قرآن کے مخالف نہیں ہیں، یہ تم نے جو مطلب بیان کیا ہے اس مطلب کے مخالف ہیں۔ قرآن کا مخالف ہونا اور ہے، اور تمہارے مطلب کا مخالف ہونا اور ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تمہیں بات سمجھ آئے۔ ایک تلوار آدھی پنڈلی تک اوپر کر لیتی ہے، ہاتھ میں عصا اور لاٹھی پکڑ لیتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بہن یہ تجھے کیا ہوا؟ کہتی ہے قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ ہے۔ یہ کم کا خطاب مردوں کو بھی ہے، کم کا خطاب عورتوں کو بھی ہے۔ جب حضور سب کے لیے نمونہ ہے، میں پگڑی کیوں نہ باندھوں، گریبان کیوں نہ کھولوں، شلوار کیوں نہ اوپر کروں، ہاتھ میں لاٹھی کیوں نہ پڑھوں، میں نے عمل قرآن پہ کیا ہے۔ یہ مولوی قرآن کے مخالف ہیں جو میری بات نہیں مانتے۔ ہم نے کہا نہ بہن، ہم قرآن کے مخالف نہیں ہے، تو نے قرآن ٹھیک پڑھا ہے، تو نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، لیکن تو مطلب غلط سمجھی ہے۔ ہم قرآن کے مخالف نہیں ہے، جو تو مطلب بیان کرتی ہے اس مطلب کے مخالف ہے۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے جو لباس پیغمبر کا وہی مردوں کا، جو لباس نبی کا وہی عورتوں کا، جو نماز مردوں نبی والی وہی مرد پڑھے وہی عورتیں پڑھے۔ معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کے اقوال و افعال، پیغمبر کی تعلیمات تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ جو تعلیم مردوں کے لیے اس پہ عمل مرد کرے، جو تعلیم عورتوں کے لیے اس پہ عمل عورتیں کریں۔ آیت کا مطلب یہ ہے ہم قرآن کے مخالف نہیں، جو تو نے مطلب بتایا اس کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا ہم قرآن کے مخالف نہیں۔ اگر اس طرح اللہ کے نبی کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ سورج کہاں پر ہے؟ کہا جی آسمان پر ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن سے ثابت ہے سورج ہر جگہ پر ہے۔ کہا جی دلیل؟ میں نے کہا پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں ہے۔ اللہ فرماتے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا۔ سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے، تو سورج ہر جگہ پہ ہے۔ جس طرح تم نے کہا محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پہ، مصطفیٰ ہر جگہ پہ، تو میں بھی کہتا ہوں کہ سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ۔ تم مان لو سورج حاضر اور ناظر ہے۔ کہا جی نہیں، اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بتا دو۔ کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ، سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ محمد مصطفیٰ مدینہ میں ہے اور ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ تم اور کوئی آیت پڑھ لو جو دیوبند کے عقیدے کے خلاف ہو، میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں
دیوبند کا عقیدہ ہو قرآن اس کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، آپ تم منوا سکتے پیش کر دو۔ دیوبند کا عقیدہ ہو حدیث پیغمبر اس کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، تمہارے علم میں ہے، میرے عقیدے کے خلاف حدیث پیش کر دو، جواب ہمارے ذمے ہے۔ میں نے کہا کوئی آیت اور پڑھ دو، کہا جی آیت تو نہیں ہے، البتہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا حدیث پیش کر دو، کہا جی قرآن کے بعد بخاری کا نمبر۔ میں نے کہا تم نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دلیل تم نے دینی ہے کہ قرآن کے بعد کس کا نمبر ہے۔ کہا جی بخاری شریف میں ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے، فرشتہ اس سے 3 سوال کرتا ہے۔ ایک سوال یہ کرتا ہے ما ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ ایک سوال کرتا ہے ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ایک سوال کرتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ بخاری میں الفاظ یہ نہیں ہے من نبیک، جو روایت وہ پڑھتا ہے، بخاری میں روایت ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ توجہ رکھنا، بخاری میں لفظ کیا ہے ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ آدمی فوت ہونے والا چک شہر کا ہے، قبر چک شہر میں بنی ہے، دفن چک شہر میں ہوا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، نمبر 1 ذالک، نمبر 2 ھذا۔ ذالکہ کا معنی وہ ہے، ھذا کا معنی یہ ہے۔ اگر دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالک۔ اگر قریب ہو ہم کہتے ہیں یہ، عربی میں کہتے ہیں ھذا۔ اور حدیث میں فرشتہ کیا کہتا ہے ما تقول فی ذالک یا ما تقول فی ھذا۔ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بند کرو بھی، روکو اس جگہ کو، روکو اس جگہ کو، نہیں بابا جی کچھ نہ کو، جگہ روکو۔ میں توجہ رکھیں، میں ناراض اور غصے نہیں ہوتا، میں منع کیوں کرتا ہوں؟ ایک بندہ آتا ہے تو پھر دیکھتے ہو، دوسرا آتا ہے پھر دیکھتے ہو، تیسرا آتا ہے پھر دیکھتے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات آپ کو سمجھ نہیں آنی، نہ عقیدہ سمجھ آنا ہے نہ دلائل سمجھ آنا ہے۔ پھر آپ نے میزبان سے کہنا ہے تم نے اتنی پنجاب سے مولوی بلایا، وہ بات تو سمجھتے نہیں تھے، وہ تو سمجھا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا جلسہ کیا اور بات تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھے ذرا، بابا جی کچھ نہ کو، ان کو تسلی سے بیٹھنے دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرشتہ کیا کہتے ہیں ما تقولو، بولو ھذا کا معنی اور ذالکہ کا معنی۔ اللہ کے نبی ہے مدینہ میں، آدمی ہے وقت میں ایک بندہ فوت نہیں ہوتا، ایک وقت میں لاکھوں بندے فوت ہوتے ہیں۔ فرشتہ ہر قبر والے سے کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، اس کا معنی کہ ہر قبر میں نبی موجود ہیں، تبھی تو ما تقول فی ھذا کہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہر قبر میں ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ذالکہ کا معنی وہ، ھذا کا معنی یہ۔ اگر دور ہو تو ذالکہ وہ، اگر قریب ہو تو ھذا یہ۔ فرشتہ پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا، بتا مردے یہ کون ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاس ہو گیا، تو قبر میں ہیں تو تبھی پوچھ رہا ہے۔ اگر حضور ہوتے مدینہ تو فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالک، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ قبر میں ہے، ایک وقت میں ایک نہیں، لاکھوں بندے فوت ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے، تو پتہ چلا پیغمبر ہر قبر میں ہے۔ یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے، حضور حاضر اور ناظر ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم سے ہوا، ان کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، ابراہیم انہیں سمجھانے لگے۔ قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہا ھذا ربی، یہ رب ہے۔ کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، تو پھر ھذا نہیں، پھر ذالکہ کہنا چاہیے تھا۔
ستارہ قریب نہیں دور ہے، بھئی چک شہر سے مدینہ قریب ہے، زمین سے ستارہ دور ہے۔ اگر یہاں دور والے کو حاضہ کہنے کا معنی وہ قبر میں آئے ہیں تو وہ حاضہ ربی کہتے ہیں، تو پھر تم کہہ دو ستارہ آسمان پہ نہیں، ستارہ زمین پہ تھا، تو دور والے کو حاضہ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ دور والے کو حاضہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ تو دور ہے یا قریب ہے؟ ویڈیو ادھر رکھو، ویڈیو ادھر میری طرف رکھو۔ میں ویڈیو بنواتا ہوں ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت کیا ہے؟ بیان یا تمہاری تصویریں؟ نہیں، میں سمجھا رہا ہوں نا، ویڈیو کھڑی کر دو، بیان ریکارڈ کرو، بیان ریکارڈ ہو جائے، جس کی چاہو تصویر بناؤ، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے بیان ریکارڈ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں شادی ہو رہی ہے، کبھی دلہا کی فوٹو، کبھی دلہن کی فوٹو، یہ جنگ آئی ہے نہیں جلسہ ہو رہا ہے؟ بولو، جب مولویوں کا جلسہ میں پھر صرف دلہا کی فوٹو بناؤ ہماری، یہ باقی ساتھ بیٹھی اور بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کئی مرد ہوتے ہیں لیکن عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا بیٹھی اور بیٹھے ہیں چھوڑ دو ان کو، مرد مرد ہی رہے تو مزہ آتا ہے۔ میری گزارش توجہ رکھنا ذرا، ہمارے بیان سمجھنے پہ تھوڑی زور لگتا ہے، اس لیے بیان میں 2 گھنٹے کا نہیں کرتا کہ آدمی کے دماغ کا سٹیمنا اتنا ہوتا ہے وہ پونے گھنٹے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو ہم بھی پونے گھنٹے بعد بیان کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں، بھئی اس سے زیادہ ان کے دماغ میں چلنا نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر تک تو چلیں گے، آہستہ 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 پھر یہ بس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ آدمی فوت ہوا چک شہر میں، فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی حاضہ، پتہ چلا حضور قبر میں ہے، اگر مدینہ ہوتے تو ذالک کہتا، قریب دفن ہونا، قریب یہاں حاضہ کہنا، اس بات کی دلیل کہ یہاں پر ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حاضہ ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ میں اس کو رب مان لوں۔ ابراہیم نے دور والے کو حاضہ کہا ہے، اگر یہ حاضہ ہونا دلیل ہے پیغمبر کے قبر میں آنے کی، تو ابراہیم کا حاضہ ربی کہنا یہ دلیل بن جاتا ستارے کے زمین پہ آنے کی۔ اگر ستارہ دور ہو حاضہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر پیغمبر مدینہ میں ہو تو حاضہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال آ گیا، مولانا صاحب گرامر پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ گرامر کہتا ہے نحو اور صرف کو، گرامر پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو یہ جو گرامر میں لکھا ہے کہ دور ہو تو ذالکا، قریب ہو تو حاضہ، یہ گرامر کا قانون غلط ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ قرآن میں غلط ہے حاضہ ربی؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے قانون بھی ٹھیک ہو آیت بھی ٹھیک ہو، یا آیت ٹھیک ہے تو قانون غلط ہے؟ اگر قانون ٹھیک ہے تو آیت کو غلط کہو۔ میں نے کہا نہ، ہم دیوبند والے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم قانون اور قرآن کو لڑاتے نہیں ہیں۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، قانون بھی ٹھیک ہے، تو پھر دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لکھی ہے اس کتاب میں کئی بار کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس پر ایک بندہ کہنے لگا جی امام صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہے۔ میں نے کہا گستاخ صحابہ کیوں ہے؟ کہا جی صحابی وہ ہے جسے رضی اللہ سے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ صاحب ہدایہ غیر صحابی ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تو گستاخ ہوا نا، جو صحابی کا مقام نہیں تھا وہ ہدایہ والے نے صحابی جو غیر صحابی کا مقام نہیں تھا رضی اللہ عنہ کہہ کے ابو حنیفہ کو صحابی کا مقام دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہ تو صحابی کے لیے ہے، اور یہ ہدایہ والا ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تو یہ گستاخ ہوا۔ میں نے کہا صحابی نہ ہو رضی اللہ عنہ کہے، اگر یہ گستاخی ہے تو پھر فتویٰ ہدایہ پہ بعد میں لگاؤ، قرآن پہ پہلے لگاؤ۔ قرآن کریم نے اسے رضی اللہ عنہ کہا جو صحابی نہیں تھا۔ اٹھاؤ پارہ نمبر 11، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ جو انصار مہاجرین صحابہ وہ بھی رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ وہ بھی رضی اللہ عنہم، جو ان کی اتباع
اخلاص سے کرے وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا فتویٰ قرآن پہ لگا، پھر ہدایہ پہ کیوں لگایا؟ کہا جی اچھا اگر جو صحابی نہ ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ جو قانون بنا ہے صحابی کو رضی اللہ عنہ کو ہو، بعد والے کو رحمت اللہ علیہ کو ہو، کیا یہ قانون غلط ہے؟ میں نے کہا قانون بھی ٹھیک ہے تو پھر کیا قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے تو پھر دونوں کو ٹھیک کیسے کہو گے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا۔ میں ایک مدرسے میں گیا، میری چھوٹی بچی وہاں پڑھتی ہے، میں نے کہا جمعے کا دن ہے، میں نے گزرنا ہے، آج جمعہ آپ کیا پڑھوں گا۔ میں نے جمعے کا بیان کیا، پھر جمعے کا خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی۔ جب نماز کے بعد فارغ ہوا، محتمم صاحب کدھر ہیں؟ کہا جی سفر پہ ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی کو بلا دو، میں ذرا مل لوں۔ مجھے نگران استاذ کہنے لگا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کارڈ ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کارڈ؟ جی کارڈ ہے۔ میں نے کہا کارڈ کیوں بناتے ہو؟ بچیوں کے مدرسے میں آنے والے ورثاء کو کارڈ کیوں بنا کے دیتے ہو؟ یہ لڑکوں کے مدرسے میں نہیں ہوتے کارڈ دکھاؤ، لڑکیوں کے مدرسے میں کارڈ کیوں بناتے ہو؟ کہا جی پتہ نہیں آنے والا کون ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے تو کارڈ اس لیے بناتے ہیں تاکہ شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، شناخت ہو۔ میں نے کہا مجھے تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ جی سوری معذرت غلطی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ تم مجھے نہیں جانتے؟ کہا جی جانتے ہیں۔ میں نے کہا کارڈ کیوں مانگا مجھ سے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کارڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ شناخت نہ ہو، اور جہاں شناخت ہو وہاں اب کارڈ نہیں تھا، میں تب بھی ملا۔ کارڈ کی حاجت نہیں ہے، کارڈ تھی شبہ سے بچنے کے لیے۔ جب بغیر کارڈ کے شبہ نہ ہو تو کارڈ نہیں چاہیے۔ یہ جو قاعدہ بنا صحابی کو رضی اللہ عنہ، بعد والے کو رحمت اللہ علیہ، کتاب میں لکھا ہے امام محمد نے حضرت عمر نے فرمایا بندہ پوچھے گا عمر کون ہے؟ رضی اللہ عنہ کہا تو پتا چلا عمر بن خطاب ہے، رحمت اللہ علیہ کہا تو پتا چلا عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ شبہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں شبہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ کا صحابی نہ ہونا اتنا واضح ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی شبہ نہیں ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی شبہ نہیں ہے۔ میں نے کہ بالکل اسی طرح اگر یہ دور ہو تو ذالکا وہ کہتے ہیں، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، لیکن یہ تب ہے جب دیکھنے والے میں اور جس کو دیکھا ہے دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ بہت زیادہ ہو، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اگر دیکھنے والا اور جس کو دیکھا ہے ان کے درمیان فاصلہ ہو، فاصلہ بہت زیادہ ہو لیکن رکاوٹ کوئی نہ ہو، بغیر رکاوٹ کے یوں نظر آئے کہ جیسے قریب ہے، وہاں ذالک کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ھذا کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں حجاب نہیں ہے، ھذا کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، ذالک کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ عالم بدل گیا ہے، پیغمبر قبر میں ہے، جہان تبدیل ہو گیا، حضور مدینہ میں ہے، میت قبر میں ہے، درمیان میں پردے ہٹ گئے ہیں، ذالک کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، ھذا کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، ذالک کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، ھذا کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، کوئی آیت ہے تو وہ پڑھ دو، کوئی حدیث ہے تو وہ پڑھ دو تاکہ سمجھ ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ ہم نے کہا بھی کلمہ پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ جب آدمی پڑھتا ہے بغیر سمجھے پڑھتا ہے عقائد میں خلل آتا ہے، اور جب کلمہ پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر خلل نہیں آتا، آنے والے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ ہم پیغمبر کے بارے میں ایک جملہ محمد الرسول حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم نے لفظ رسول کا معنی نمائندہ کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا محمد الرسول اللہ میں لفظ رسول آیا ہے، اس سے مراد پیغمبر پاک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ رسول کا لفظ آتا ہے اور صحابی کے لیے آتا ہے، آدمی کو شک پڑ جاتا ہے کیا صحابی نبی ہے؟ ہم نے کہا نبی تو نہیں ہے، پھر صحابی پہ لفظ آتا ہے، حضرت محمد کے لیے آتا ہے، کبھی رسول آتا
آتا ہے صحابی کے لیے آتا ہے. یہ لفظ رسول 2 بار آئے. جب حضرت محمد کے لیے آئے تو پھر معنی الگ ہوتا ہے. جب یہ صحابی کے لیے آئے تو معنی الگ ہوتا ہے. رسول کا معنی نمائندہ ہے. جب نبی کے لیے آئے تو معنی نمائندہ خدا ہے. اور جب صحابی کے لیے آئے تو معنی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. حضرت اللہ کے پیغمبر حدیبیہ کے موقع پر ہے. حضرت عثمان کو مکہ بھیجا, مذاکرات کے لیے بھیجا. وہاں مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو گرفتار کیا اور خبر اڑا دی ہے. عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. حضور علم الغیب تو رکھتے نہیں تھے, اس لیے فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا, اوپر 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے. پھر اوپر ہاتھ نبی نے رکھا. قرآن کریم میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. خدا نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اگر عثمان ہوتے بیعت وہ بھی کر لیتے. یہ ہاتھ دیکھنے میں میرا ہے لیکن عثمان کی طرف سے ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نبی کی بیعت کو اپنی بیعت فرما رہے ہیں چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے اور نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا بیعت فرما رہے ہیں چونکہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. ترمذی میں روایت موجود ہے, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان عثمان کانا رسول اللہ. لفظ رسول 2 بار آیا. حضرت محمد مصطفیٰ حدیبیہ میں رسول اللہ ہے, حضرت عثمان مکہ میں رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ کہے نمائندہ خدا ہے, جب رسول اللہ کہے نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. حدیث معاذ موجود ہے, نبی نے معاذ کو یمن بھیجا. پوچھا معاذ مسئلے کیسے بتاؤ گے؟ کاغذی بکتاب اللہ, فیصلہ قرآن سے کروں گا. علم تجد, اگر قرآن میں نہ ملے بسنت رسول اللہ, سنت مصطفیٰ سے کروں گا. علم تجد, اگر سنت میں نہ ملے کہا جی اجتہد برائی, میں رائے سے اجتہاد کروں گا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, اتنے خوش ہوئے وضع یدو علی صدرہی, حضرت عثمان کے سینے پہ ہاتھ بیرا, فرمایا الحمدللہ الذی, وقت پہ راضی ہوں عثمان, یہ معاذ میرا رسول ہے, میں تیرا رسول ہوں. یہ نمائندہ میرا ہے, میں نمائندہ تیرا ہوں. اللہ میں خوش ہوں میرے نمائندے کو آپ نے اس بات کی توفیق دی ہے جس پہ تیرا نمائندہ خوش ہے. میں نے کہا رسول 2 بار آیا, معنی الگ ہے. جب رسول اللہ ہو نمائندہ خدا ہے, رسول اللہ ہو نمائندہ مصطفیٰ ہے. ہم دیوبند والے نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں. معنی یہ ہے کلام اللہ کے لفظ بھی نمائندہ خدا محمد مصطفیٰ دیں گے, اس کا معنی بھی نمائندہ خدا محمد مصطفیٰ دیں گے. جب پیغمبر کے الفاظ آئے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے, کلام حدیث بھی صحابی دے گا. ماں پھیل گئی ہے, جھگڑے آگے. میں نے کبھی سوچا جھگڑے کہاں سے ہیں؟ ایک موقف دیوبند والوں کا ہے, ایک موقف دوسروں کا. ہم نے نبی نمائندہ خدا ہے, کلام خدا بھی پیغمبر خود دیں گے, اس کا معنی بھی مدینے کا نبی دے گا. جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں لفظ مدینے کے نبی سے, معنی قادیان سے لیں گے مرزائی بن جائے گا. لفظ مدینے کے نبی سے معنی لاہور سے لیں گے پرویزی بن جائے گا. لفظ مدینے کے نبی سے معنی بمبئی سے لیں گے ذاکر نائک بن جائے گا. لفظ مدینے کے نبی سے معنی لاہور سے لیں گے غامدیت بن جائے گی. لفظ بھی مدینے کا نبی دے, معنی بھی مدینے کا نبی دے, تو پھر دیوبند والا بنتا. میں اب لمبی بات نہیں کرتا. قادیان کے کفر کی بحث اسمبلی میں چل رہی ہے, اسمبلی میں بحث ہو رہی, مفتی محمود بحث فرما رہے ہیں. بات چل پڑی, مرزا ناصر نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہا جی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. مفتی صاحب خاتم کا معنی آخری نہیں ہے, خاتم کا معنی مہر ہے. فلاں کتاب میں لکھا, فلاں کتاب میں لکھا, توجہ, فلاں کتاب میں لکھا خاتم کا معنی مہر ہے, جس پہ مہر لگتی جائے گی نبی بنتا جائے گا. پہلے لگی تو وہ نبی بنے, مرزے پہ لگی تو یہ نبی بنا. خاتم النبی
नबिय्यीन का माना नबियों की मोहर है, जिस पे लगे वो नबी बने। इसका माना ये नहीं है हुजूर आखिरी नबी है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मिर्जा नासिर तुम बताओ, ये खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज, इसमें लफ्ज खातम जिसका माना मोहर है, ये तुम करते हो। खातम का माना आखिरी है, मैं करता हूँ। ये खातमुन नबिय्यीन की आयत नाजिल तुझ पे है, कहा जी नहीं है, कहा मुझ पे है, कहा नहीं है। तो कहा आयत अल्लाह के पैगम्बर मोहर किया, मैंने खातम का माना आखिरी किया। जो बंद वालों किया नबी नुमाइंदे खुदा है, तो कलामुल्लाह के लफ्ज जिस मोहम्मद मुस्तफा ने दिए हैं माना भी वही देंगे। खातम का माना मोहर है, हुजूर से साबित तुम कर दो। खातम का माना आखिरी है, साबित मैं कर देता हूँ। अगर मोहर साबित हो तो मौक़िफ़ तेरा ठीक है, माना आखिरी हो तो मौक़िफ़ मेरा ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातम नबिय्या बादी, खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा हुजूर ने खुद फरमाया ला नबिय्या बादी। इसका जवाब नासिर से नहीं बना। हम देवबंद वाले कहते हैं कि नबी नुमाइंदे खुदा है, कलाम खुदा के लफ्ज भी नबी देंगे, कलाम खुदा का माना भी नबी देंगे, फिर का वरीयत खत्म हो जाएगी। सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है, झगड़ा यहाँ से है। लोग कहते हैं जी इनमें और तुम में इख्तिलाफ क्या है। हमने कहा पहले उनसे पूछो फिर हमसे पूछो। कहा जी उनसे पूछा, वो कहते उधर जाओ तो इमाम है, इधर आओ तो नबी है, उधर जाओ तो फिक़ा है, इधर आओ तो हदीस है। मैंने कहा झूठ बोलते हैं। हम कहते उधर भी नबी है, इधर भी नबी है, उधर भी हदीस है, इधर भी हदीस है, फिर झगड़ा क्या है। मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, हम कहते हैं सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है, सहाबी कलाम मुस्तफा के अल्फाज भी देगा और माना भी देगा। फर्क इतना है, वो कहते हैं नहीं लफ्ज सहाबी से लो, माना हम से लो। हमने कहा लफ्ज भी नबी के सहाबी से लो और माना भी सहाबी से लो। लफ्ज सहाबी से लेके माना सहाबी से हो जो बंद है, लफ्ज सहाबी से लेके माना वहाबी से लो तो वो है। फर्क सिर्फ इतना है, लफ्ज भी सहाबी दे, माना भी सहाबी। नबी नुमाइंदे खुदा है, सहाबी नुमाइंदा है मुस्तफा है। इस पे आप फजर तक बैठे रहे, मैं मिसालें देता रहूंगा, अकीदे बताता रहूंगा, दलीलें बताता रहूंगा, आपको समझ आए देवबंद का मौक़िफ़ क्या है। नबी नुमाइंदे खुदा, सहाबी नुमाइंदा है, लफ्ज भी सहाबी दे और माना भी। मैं दो मिसालें दे देता हूं इख्तिसार से। नंबर एक, नमाज पढ़ी है जी, पढ़ी है, इमाम के पीछे पढ़ी है, इमाम के पीछे पढ़ी है। नमाज में फातिहा पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तुम्हारी नमाज नहीं होती। हमने कहा बचा, क्या जी हदीस में है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। मैं इस पे पूरी बहस नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज नहीं है जो फातिहा न पढ़े, खा इमाम खा मुक्तदी खा अकेला। मैंने कहा लफ्ज ठीक पढ़े हैं, तर्जुमा गलत किया है। उसकी नमाज नहीं जो गलत है, खा इमाम खा मुक्तदी खा खा खा, ये हदीस में नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा। मन छोटा होता है, लंबा नहीं होता। कुरान कहता है मलाइका के बारे में यस्तगफिरून लिमन फिल अर्ज़, कोई बंदा कहे फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं उसके लिए जो जमीन में हो, खा सिद्दीक हो, खा बुझा काफिर हो, खा करोगे नहीं नहीं, उसके लिए जो जमीन में है, ये जो छोटा है जिससे वो रात मोमिन है, काफिर नहीं है, ये मन छोटा है, इसके अंदर खा नहीं है। तुमने अपनी तरफ से कहा, मैंने कहा बात तवज्जो समझना, ये हदीस नबी की सहाबी ने सुनी या तुमने? कहा जी सहाबी ने। मैंने कहा मैंने सुनी या सहाबी ने? कहा जी सहाबी ने। तो मैंने कहा जब सहाबी नबी के लफ्ज दे रहे हैं तो माना भी उनसे पूछ लो। हदीस तिरमिज़ी में है, बुखारी में भी है, इमाम बुखारी ने सहाबी से माना नहीं बताया। ये हदीस तिरमिज़ी में भी है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, तवज्जो रखना, कि जो शख्स इमाम के पीछे हो, इमाम की क़िरात उसके लिए काफी है। मन कान लहु इमामुन फ़क़िरातुल इमाम लहु क़िरातुन। सवाल आ गया, हदीस पाक में है ला सलाता लिमन लम यक़रा
بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ نبی کے صحابی فرماتے ہیں ھذا، توجہ رکھنا، ان کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، یہ بات کبھی چٹے رکھو اپنے پاس، چٹے رکھو، مجھے بیان کرنے دو پھر تم چٹے لکھو شوق سے۔ میں نہیں چٹوں سے دوڑتا، یہ تم نہیں دوڑ گئے، اور یہ میں پہلے سمجھا رہا ہوں، میرے بیان سے پھٹا نہیں پڑتا، چٹوں سے پھٹا پڑتا ہے۔ چٹ نرم ہوگی جواب نرم ہوگا، چٹ گرم ہوگی جواب گرم ہوگا۔ ڈرتے بڑھتے تو ہم کسی سے ہے نہیں بھی کیا ہو گیا گرم ہو گیا، تو جس نے ڈرنا ہو دنیا میں کام کبھی نہیں کر سکتا، یہ بات ہمیں یاد رکھنا۔ میں چٹوں سے نہیں گھبراتا، بس چٹیں میزبان کو دو، مجھے نہ دو۔ جو چٹ ہمارے پاس آئے گی ہم جواب دیں گے، پھر فضا خراب ہو یا ٹھیک ہو۔ میزبان، میں کسی بھی جلسے پر جاؤں نا، میں نے آج بھی پوچھا بھی بیان کیا کرنا ہے، جو کہا میں وہ کروں، میں اپنی مرضی سے بیان نہیں، غلط مسئلہ تو بیان کرتا نہیں، کرتا تو ٹھیک ہو، لیکن کون سا کہاں کرنا ہے وہ میزبان سے پوچھتا ہوں۔ بے نرم کرنا ہے یا گرم کرنا ہے، جیسا کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ہم دودھ کا خالص پلاتے ہیں، ملاوٹ والا نہیں دیتے۔ مریض کو دیکھتے ہیں بھی ٹھنڈا دینا یا تتا دینا ہے۔ میں جلسوں میں چٹوں کے جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ چٹ میزبان کو دو، میزبان مناسب سمجھے تو ہم سے جواب دلوائے، نہ سمجھے نہ دلوائے۔ اس کی وجہ اب ایک لمبی بات ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک ذہن ہے بس اگر میزبان 20 سال محنت کر کے سٹیج بناتا ہے اور ہم خطیب ایک رات میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں سٹیج کو پورا خیال کرتا ہوں، بیان کیا کرنا ہے، نرم کرنا ہے یا گرم کرنا ہے۔ چٹ آئے تو میزبان کو دو، میزبان ہمیں دے گا ہم جواب دیں گے، نہیں دے گا تو نہیں جواب دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے ڈائریکٹ ہمیں چٹ نہ دیا کرو، میزبان کے واسطہ سے دیا کرو، اس سے سٹیج خراب نہیں ہوتا۔ چٹ آپ نے دینی ہے، خراب چٹ نہ صحیح مولانا گھومن صاحب کو نہ بلاؤ، وہ پچھلے سال بھی آئے تھے تو لڑائی ہو گئی تھی، لڑائی تمہاری چٹ سے ہوئی تھی، میرے بیان سے نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھا رہا تھا حضرت جابر کیا فرماتے ہیں، ان ھذا اذا کان وحدہ، لفظ یاد رکھ لو، ان ھذا اذا کان، بولو، ان ھذا اذا کان، یہ حدیث اس کے لیے ہے جو اکیلا ہے، لفظ صحابی سے، معنی صحابی سے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، لفظ صحابی سے، معنی کسی اور سے، تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ ہے۔ ہم صحابی کو نمائندہ خدا سمجھتے ہیں، لفظ بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے۔ ایک نماز، دوسری نماز آگئی، وہ کون سی؟ نماز جنازہ، توجہ رکھنا، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کے بعد تم دیوبند والے دعا نہیں مانگتے، حدیث میں تو ہے، میں نے کہا سناؤ حدیث، پڑھو حدیث کون سی ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ میں نے پوچھا کتاب، کہا جی مشکات۔ میں نے کہا تمہارے پاس مشکات ہے؟ یہ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا گھر میں ہے؟ کہا جی ہے۔ میں نے کہا گھر جو مشکات کھولو پھر فون کرو۔ تھوڑی دیر بعد کال آگئی، جی مشکات کتاب الجنائز میں نے کھول دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا اس سے آگے حدیث پڑھو، اس سے آگے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ کہا حضرت ابو ہریرہ۔ میں نے کہا اگلی پڑھو، اس کے راوی کون ہیں؟ کہا حضرت ابو ہریرہ۔ میں نے کہا پڑھو ذرا۔ میں کہتا ہوں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس کا معنی ہے میت پر جنازہ پڑھو تو دعا اندر مانگو۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے جنازہ پڑھو تو دعا باہر مانگو۔ چلو اس کے بعد والی حدیث پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذا صلی علی المیت قال اللہم اغفر لحینا، جب حضور جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا۔ میں نے کہا لفظ صحابی دے رہا ہے تو معنی بھی صحابی سے سمجھو۔ نہیں سمجھے؟ یہ لفظ صحابی نے دیے نا، اذا صلیتم علی المیت،
تو معنی صحابی سے سمجھو نا. میں کہہ رہا ہوں جنازے کے اندر تو کہتا ہے سمجھے ہو کیوں؟ آپ نے حضور سے سنا بھی ہے، حضور کو دیکھا بھی ہے. آپ سمجھے ہو صلی علی المیت، جب حضور جنازہ پڑھتے قال اللہم اغفر لحینا و میتنا، حضور پڑھتے اللہم اغفر لحینا. اگر بعد میں پڑھتے تو معنی تیرا ٹھیک ہے، اگر اندر پڑھتے تو معنی میرا ٹھیک ہے. بات سمجھ آگئے؟ لفظ صحابی دے تو معنی بھی صحابی. میں نے کہا نمبر 2 آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. آپ نے ترجمہ کیا کہ جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو. اگر یہ ترجمہ ہوتا تو لفظ ہوتے اذا صلیتم علی المیت فادعوا له. حضور پاک نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت پر جنازہ پڑھو تو جنازہ دعا کا نام ہے. تم نے شفاعت کرنی ہے، اس نے بخشا جانا ہے. اور ریا والی دعا سے نہیں بخشا جاتا، برادری کی دعا سے نہیں بخشا جاتا، سیاسی دعا سے نہیں بخشا جاتا، تعلقات کی دعا سے نہیں بخشا جاتا. فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا. یہ آخری موقع ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے. دعا جنازہ پڑھنا اخلاص سے مانگنا دنیا میں آدمی کبھی کر لیتا ہے. میرا مخالف ہے سیاسی، اس کی ڈکیتی ہو گئی، میں اندر سے خوش ہوں لیکن جا کے کہتا ہوں بہت افسوس ہوا ہے. یہ دل سے نہیں کہہ رہا، اوپر سے. ہمارا مخالف ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اندر سے میں خوش ہوں شکر ہے، لیکن جاتا ہوں بڑا افسوس ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. مخالف ہے، میں نے ووٹ اسے نہیں دیا، وہ ہارا ہے، میں پھر بھی جاتا ہوں تم چچا کے بیٹے ہو، بڑا دکھ ہوا تم ہار گئے ہو، حالانکہ میں پوری کوشش کر رہا تھا یہ ہارے. اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں دنیا میں تم کبھی تعلق، کبھی سیاسی، کبھی برادری ایسے چلتے رہتے ہو. یہ میت کا آخری موقع ہے، تمہاری سفارش سے بخشا جانا ہے، ریا نہ کرنا. اس کے لیے جو دعا مانگنی ہے نا وہ اخلاص سے مانگنا. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ جنازہ بغیر اخلاص کے پڑھ لو اور بعد میں دعا اخلاص سے مانگ لو، یہ نہیں تھا. جنازہ اور اخلاص یہ اکٹھے ہونا چاہیے. یہ ہمارا گھر ہے، یہ سامنے سڑک ہے، آگے سکول یا مدرسہ ہے، بچہ جانے لگتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا سڑک پہ ٹریفک بہت ہے، خیال رکھنا ایکسیڈنٹ نہ کی ہو جائے. بیٹا جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، جب سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا. اس کا معنی یہ کہ جب سڑک کراس کر جاؤ تو پھر دیکھ، اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی گزرنا اور خیال اکٹھا ہونا چاہیے. جب گزرو تو خیال کرنا، اخلاص سے مانگنا. تو جس طرح گزرنا خیال اکٹھا ہے، جنازہ اور اخلاص بھی اکٹھا ہونا چاہیے. تیسری بات دیکھیں، میں بڑی آسان باتیں کہہ رہا ہوں، یہ مناظرانہ سٹائل نہیں ہے، سبق کی آسان سی باتیں ہیں. میں نے کہا تیسری بات، ہم تبلیغ والے جمعیت والے بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں. کوئی جمعیت اور تبلیغ الگ الگ تو نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. ایک ہے. ہم تبلیغ والے بھائی کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو. کون سی؟ بسم اللہ. میں ساتھ کہہ رہا ہوں. کھانے کے بعد دعا پڑھ لو. کون سی؟ الحمدللہ. مسجد میں جاؤ تو دعا پڑھ لو اللہم افتح لی. مسجد سے نکلو تو دعا پڑھ لو اللہم انی اسألک. توجہ رکھنا. تو جو ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ دعا پڑھو، بتاتے ہیں نا کون سی دعا یا نہیں بتاتے؟ ہم کہیں بھی دعا پڑھ لو، مولانا صاحب کون سی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. تو پھر کیسے پڑھیں بھئی؟ دعا بھی بتاؤ نا. ہم جہاں کہتے ہیں نا دعا پڑھو، فرض نماز سلام پھیر دیا، میں کہہ رہا ہوں مجھ پر اشکال ہونا تو چٹ لکھو، بعد میں خسر نہیں کرنی. فرض نماز کے بعد سلام پھیرا، دعا مانگو جی کون سی؟ اللہم انت السلام. دعا مانگو کون سی؟ اللہم قنی عذابک. جی دعا مانگو کون سی؟ اللہم انی اعوذ بکا من کل عمل یخزینی. ہمارے بعض علماء سادگی میں کہہ دیتے ہیں یہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا یہ اذکار ہیں. یہ کیا ہے؟ اذکار ہیں. اذکار کے لیے تھوڑے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے
اللہ کے نبی سے صحابی پوچھتا ہے ایو دعائے اسما، حضور سب سے زیادہ جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد۔ صحابی دعا پوچھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اذکار ہے۔ صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضور کون سا ذکر اللہ خوش ہو کر سنتے ہیں، کون سی دعا جلدی قبول کرتے ہیں؟ فرمایا فرض نماز کے بعد۔ ہم نے کہا یہ اذکار ہے، اذکار میں تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، وہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو کون سی؟ ہم نے لفظ بتائے ہیں، بیت الخلا جاؤ دعا مانگو، ہم لفظ بتاتے ہیں۔ اور ساری باتیں چھوڑو، دیکھو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ حتیٰ کہ اگر خامد اور بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھو کون سی، ہم وہ بھی بتاتے ہیں، ہم مانگ لیتے ہیں، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی؟ حضور پاک نے 15-20 مانگی ہیں، ان میں سے جو دل کرے، یہ مطلب ہے؟ نہیں جی، تو پھر کون سی مانگے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس کا مطلب کہ ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ثابت۔ یہ مسئلہ ہے مولویوں کا، عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے سمجھنا۔ عوام کیوں کہتی ہے مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا مانگو؟ عوام کیوں کہتی ہے؟ توجہ رکھنا، ابا جی اماں جی کا جنازہ ہے، بیٹا پیچھے کھڑا ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم، ثنا پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، درود پڑھ لیے، اللہ اکبر، آگے نہیں آتی۔ نہیں، میں عوام نہیں یاد کی نا، نہیں آتی، اب خاموش ہے، دعا تو آتی نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، مولوی نے سلام پھیر دیا، اب یہ سوچتا ہے کہ جو دعا مانگنی تھی مجھے تو آتی نہیں، آیا ہوں اماں کے لیے دعا مانگنے کے لیے، اب کیا کروں؟ جب سلام پھیرتا ہے تو مولوی صاحب کہتا ہے مولوی صاحب دعا مانگو، کیوں خود تو مانگ نہیں سکا نا، اب کیا کرے؟ اب اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ مجھے نہیں آتی، میں نہیں مانگ سکا، پھر مولوی سے کہتا ہے اندر بھی تو مانگی ہے، بعد میں پھر مانگ۔ اس بیچارے کا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے اندر مانگی نہیں ہے، اس لیے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اندر مانگنی تھی مجھے آتی نہیں ہے۔ جنازے کے بعد مولوی مانگے گا، میں آمین کہہ دوں گا، چلو دل خوش ہوگا، بھی دعا پہ ہوا سے مانگ لیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی جلسہ، جلسے کے بعد آپ کھانا کھلاؤ جی انشاءاللہ، بتاؤ؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا کھلاؤ، میں پوچھ رہا ہوں بھئی جنازے کے بعد انسانی کو جلسہ کھلاؤ، کھانا کھلاؤ گے یہ نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کھلاؤ، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بات سمجھنا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جلسے والے کھانا کھلاتے ہیں، کچھ لوگ آئے کھانا کھا لیا، کچھ آئے نہیں کھایا، جلسہ ختم ہو گیا، کھانا کھلاؤ، یہ کون کہیں گے؟ بولو نا، جن نے کھا لیا وہ کہیں گے دیکھو میں تو کھا کر آیا، میں نے تو کھایا، میں سمجھا رہا ہوں، ہنسا نہیں رہا، میں نے کھانا کھا لیا، ابھی جلسے سے فارغ ہوں گا تو میں نے نہیں کہنا مجھے کھانا کھلاؤ، میں نے گاڑی بیٹھنا چلے جانا ہے، اور جس مولوی صاحب نے نہیں کھایا وہ کیا کہے گا؟ تو کھانا کھلاؤ۔ تو جو کھا لیتا ہے وہ نہیں کہتا، اور جس نے نہیں کھایا وہ کہتا ہے۔ تو جس نے جنازے میں دعا پڑھ لی ہے نا وہ نہیں کہتا کہ بعد دعا مانگو۔ آپ سمجھ آئی؟ آپ سمجھے شاید مولوی صاحب دے کے پکوائے کام سے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، دفن کے بعد ہے۔ ہم سے پوچھو کون سی ہے، ہم بتائیں گے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سر کی طرف، آخری پاؤں کی طرف، ہم سکھائیں گے۔ قبرستان میں جو 11 بار قل ہو اللہ پڑھ کے سال ثواب کرو، میں کہتا ہوں، میں دکھاؤں گا، میں کو دوڑ رہا ہوں آپ سے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں ہم دیوبند والے جو کہتے ہیں حوالہ بھی دیتے ہیں، جو کہتا ہے وہ حوالہ دے تاکہ پتہ چلے کہ بات قرآن سے ہے، بات حدیث سے ہے، بات فقہ سے ہے، بات علماء سے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اب آخری بات کہہ رہا ہوں، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، انبیاء 1.25 لاکھ، صحابہ بھی 1.25 لاکھ،
یہ دونوں کی تعداد برابر کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا، میرا محمد یہ تیرا اعزاز ہے، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، تجھ پہ نمائندگی میری ختم اور ان پہ نمائندگی تیری ختم، جب حضور آئے ہیں نبوت ختم، جب حضور یہ ہیں صحابیت، آئے ہیں تو نبوت ختم، یہ ہیں تو صحابیت ختم۔ حضور کے بعد کوئی کہے میں نبی، یہ بھی بے ایمان ہے، ان کے بعد کوئی میں صحابی، یہ بھی بے ایمان ہے، نبوت بھی بند ہے، صحابیت بھی ختم۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مسلک سمجھ پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، بس مولوی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کیا تشریح کروں؟ وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، نہیں ہے تو مولوی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر پیشاب چیک کرتا ہے۔ پیشاب کا مسئلہ پوچھنا ہو لفافے میں ڈالو ہمیں بھیجو، پیشاب چیک کرنا ہو شیشی میں ڈالو ذاکر نائک کو بھیجو۔ جو اس کا کام ہے وہ اس سے لو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم سے لو۔ مجھے بتاؤ صبح کو بندہ اسپتال جائے، ڈاکٹر صاحب مسئلہ بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ کدھر جاؤ؟ بولو، مدرسہ جاؤ، مولوی کے پاس جاؤ، اور آپ صبح پیشاب شیشی میں ڈال لو اور مولوی کے پاس آؤ، ایک ایک پیشاب چیک کرو، انہیں کہنا بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایسا پیشاب چیک کرنا ہے، ساندھ کو جی پیشاب شلوار پہ لگ گیا ہے، پاک ہے نہ پاک ہے۔ ہمارا کام اور ہے، اس کا کام اور ہے۔ تم نے اس کو محقق سمجھا، میں نے فون کیا کہ مولانا صاحب 3 طلاق ہو گئی، اب کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی صورت نہیں اکٹھی ہونے کی، یہ بچی وہ اپنی وجہ سے طلاق دے، پھر پہلے شوہر کے پاس آئے، شرط لگا کے نکاح کیا کہ نکاح کرو، ہم بستری کرو، پھر طلاق دو۔ اس حلالے پر پیغمبر کی لعنت ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ الزام مت لگاؤ ہمارے اوپر، کہا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے، میں نے کہا تو کہنا کہ مولانا ذاکر نائک کہتے ہیں، وہ جی تو مولانا تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر پیش کیوں کرتا ہے؟ تو کیا مولانا ذاکر نائک، مفتی ذاکر نائک؟ نہیں کہ مفتی تو نہیں ہے، میں نے کہا جب مفتی نہیں ہے تو فتویٰ کیوں دیتا ہے؟ بس آسان سی بات ہے، تم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ہم سر پہ کسی کو نہیں بٹھاتے، ہم علماء کو مانتے ہیں، علماء کے جوتوں کے خاک ہیں، علماء کے جوتوں کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن جو عالم نہیں ہے ہم ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کو انجینئر صاحب کہتے ہیں، پروفیسر کو سر جی کہتے ہیں، ملا صاحب کو ملا صاحب کہتے ہیں۔ ہمیں ملا رہنے دو، اس کو ڈاکٹر رہنے دو، مسئلے ہم سے پوچھو، باقی چیک اپ ان سے کراؤ۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ قادیانی شیعوں سے دوستی رکھنا، برادری تعلقات رکھنا، رشتہ داری رکھنا، مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور جو مسلمان نہ ہو اس کو ہم منع بھی نہیں کرتے، وہ اپنا شوق پورا کرتے۔ مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ مرشد لینا کتنا ضروری ہے کہ مرشد کے بغیر دین پر چلنے میں فلاح نہیں ہوتی۔ حکیم الامت حضرت ثانی فرماتے ہیں اصلاح کرنا فرض ہے، اور اصلاح بغیر مرشد کے نہیں ہوتی، اس لیے مرشد پکڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن مرشد کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیعت کر لو اور سال بعد نذرانے دو، مرشد کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بیماریاں بتا کر علاج کرو، اور یہ بیعت کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی بیعت کرتے، کفر کلمہ پڑھتے، عموماً ہوتے بیعت الایمان، میدان جنگ میں جاتے جہاد کرتے بیعت الموت، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ارکان اسلام پہ بیعت کرتے بیعت ارکان اسلام۔ 3 قسم کی بیعتیں اللہ کے نبی لیتے تھے۔ مسلک کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے تو کوئی آپ سے پوچھے بھئی سیدھا راستے پر کیوں ضروری ہے؟ ہم کھیتوں کے اندر سے چلے جائیں، ہم کہیں گے تو پاگل ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ بھئی مسلک کا معنی راستہ ہے، کراچی آپ کی منزل ہے، منزل تک جب پہنچو گے، جب راستے سے جاؤ گے، راستہ چھوڑ کر منزل پر کیسے جا سکتے ہیں؟ مدینہ منزل ہے، حنفی اس کا مسلک اور مذہب ہے، تو راستے کے بغیر آپ منزل پر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال کرتے ہیں جن بیچاروں کو مسلک کا معنی نہیں آتا، جہالت خود پر ہے، اعتراض ہمارے ذمہ لاتے ہیں، یہ مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ مسلک تو راستے کا نام ہے، راستے کے بغیر پتہ منزل پر کیسے جا سکتا ہے؟ فقہ جعفری کا پس منظر کیا ہے؟ پس امام حنیفہ کے استاد ہیں، ان کا وہ مسلک نہیں تھا جو ان کا ہے۔ یہ سب ان کی طرف غلط روایات منسوب۔ ابتدا کب سے ہے؟
شیعہ نے صحابہ کو بھونکنا شروع کیا، بریلوی نے ہمیں بھونکنا شروع کیا. تو جب سے ہم ہیں، جب سے یہ ہیں، جب سے صحابہ کا رہی ہے، تب سے وہ ہیں. وہ تھوڑے سے ان سے پرانے ہیں. جماعت اسلامی والوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو ایک بات اچھی طرح سنو، جو اعتراض ہیں وہ کیا کرو، جو نہیں ہوتے وہ نہ کیا کرو. گزشتہ الیکشن میں جماعت اسلامی ایم اے میں شامل نہیں تھی. مجھے کرک بلایا، جمعیت والوں نے بلایا، جماعت اسلامی کے خلاف بیان کروایا، بیان ہو گیا. اس الیکشن میں اتحاد ہو گیا. اب میرے اسی بیان کو جمعیت کے لڑکے چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں مولانا الیاس گھومن مجلس امت کا مخالف ہے، دیکھو جماعت اسلامی کو برا کہہ رہے. بلایا بھی تم نے، تقریر بھی تم نے کرائی، اور اگلے الیکشن میں اس کو استعمال بھی تم نے کیا. تو یہ غلط بات ہے. میں خصوصاً یہ بات عرض کرتا ہوں، جب آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر تحمل سے کریں. جس کو ساتھ رکھنا ہے دروازے کھلے رکھیں، جس کو نہیں رکھنا پھر سیدھی سیدھی بات کریں، ورنہ نقصان ہوتا ہے. بندے دو ذہنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جو اعتراض بنتا ہے بس وہ کیا کریں، جو نہیں بنتا وہ نہ کیا کریں. تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی انبیاء والا کام ہے؟ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے. پیغمبر نے دعوت دی، یہ بھی دیتے ہیں. دین کی طرف بلایا، یہ بھی بلاتے ہیں. مسلمان کو سمجھا، یہ بھی سمجھاتے ہیں. باقی تبلیغی جماعت والے نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں. ان کی سے گناہ ہوتے ہیں، وہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی ہوتے ہیں. تو گناہ بھی ہوں گے، دین کا کام کریں گے. نبیوں والے کام کرنے والے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی بن جاتے ہیں. بس تھوڑی سی آپ نے گنجائش نکالا کرو. مولانا بنوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنی آپ نے اٹھانی. جس گائے کا دودھ آپ نے پینا ہے اس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے. جس جمعیت اور جس تبلیغی جماعت سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، ان افراد میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں تو برداشت ہم نے کرنی ہے. یہ نبی نہیں بیٹھے ہوئے، نہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 1500 سال بعد کے لوگ ہیں. کچھ کوتاہیاں بھی ہوگی، دین کا کام بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کوئی جماعت حق اور سچ پر نہیں ہے؟ بھئی میں تو جب بھی آیا ہوں جمعیت کے ساتھ آیا. میں نے ابھی تک جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کا رکنیت فارم پر نہیں کیا. پہلے بھی جمعیت کا کیا تھا، اس انتخاب میں بھی جمعیت کا کیا. باقی میں جمعیت کا عہدہ نہیں لے سکتا، کہ میری مجبوری ہے کہ میں نے پوری دنیا میں عقیدے کا کام کرنا ہے. عہدے دار رہ کے بندہ نہ صوبے سے نکل سکتا ہے. عہدہ میں لوں گا تو آپ نے کہنا کام کیوں نہیں کرتا. میرے 10 دن گھر کے ہیں، 20 دن ملک اور پاکستان سے باہر کے ہیں، تو میں پوری دنیا میں جا کر تو میں نے تو جمعیت کا پہلے بھی پر کیا تھا، اس الیکشن پر کیا ہے. میں نے ابھی تک جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا رکنیت فارم پر نہیں کیا. آپ پھر مجھ سے پوچھنا کتنی عجیب بات ہے. مجھ سے آج ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ فلاں واقعہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا. کہتے صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں خیر وہ پڑھا ہی نہیں، تو پوچھتا ہے صحیح ہے کہ نہیں. کوئی شخص شیعہ بریلوی غیر مقلد غیر مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھے، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ دوبارہ لوٹائے. آپ کو اگلی پڑھنے کی فکر ہے، ہم پچھلی دہرا رہے ہیں. جو پڑھی ہے اس کو بھی لوٹاؤ. آتمیہ قادیانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. وہ قادیانی ہے، اس کو عمران خان نے نکال دیا، اب تم پھر آتمیہ کی بات کر رہے ہو. سانپ گزر گیا، اس کی لکیر پیٹنے سے تو سانپ نہیں مرتا نا. کوئی ایسا سوال کرو نا جو ایسا ہو کہ جو آپ نے جواب نہ آتا ہو، آپ کے علم میں نہ ہو. وقت تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اصالِ ثواب کی بعض حضرات کا نظریہ ہے جو مر گیا، ان کے لیے کوئی اصالِ ثواب نہیں. دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے کوشش کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمان کے عمل کا ثواب ملے گا. اور جو کوشش کر کے مسلمان نہ ہو سکا، اس کو مسلمان کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ہے معنی کوشش کا. یہ آیت اللہ کے نبی پہ اتری ہے. جب نبی اصالِ ثواب فرما رہے ہیں تو اصالِ ثواب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم دعا کرتے ہیں ہم مر جائیں، ہمارے پڑھے اصالِ ثواب کریں، ہمیں مل جائے. جو نہیں مانتے ان کو نہ ملے. چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ووٹ کی شرعی حیثیت پر روشنی فرمائیں. دیکھیں جس علاقے میں جنگ کفر اور اسلام کی پڑ جائے اور فیصلہ ووٹ پر ہونا ہو تو پھر ووٹ فرض ہو جاتا ہے. جہاں کفر اسلام کی جنگ ہو جائے
اور فیصلہ ووٹ پر ہونا ہو تو پھر ووٹ ڈالنا فرض ہو جاتا ہے اسلام کے حق میں. اور جب کفر اسلام کی جنگ نہ ہو، دو سیاسی جماعتوں کی مفادات کی جنگ ہو اور دونوں اسلام اور پاکستان کے مخالف ہوں، تو پھر ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اپنے گھر بیٹھے تلاوت کریں، اللہ سے دعا مانگیں. ایک طرف باطل فرقے پروگرام کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے مقابلے میں حق کی جماعت قرآن و حدیث کی روشنی پروگرام کر رہی ہے، اس میں تعاون بھی کر رہی ہے. دینی پروگرام میں ان کا کیا حکم ہے؟ اب اس پر بھی حکم پوچھنے کی ضرورت ہے. اہل حق کا تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟ 10 محرم کو کچا لوگ طعام بری، کچھ لوگ طعام بریانی لاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے نیاز کرتے ہیں. ایسی خوراک جس میں شبہ ہو اس سے بچنا چاہیے. یہ پوچھنے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شک ہے. ابھی آپ نے جلسے کا کھانا رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس میں شک ہے. ہاں تو شک والی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. موجودہ دیکھو نا ہمارے کتنے علماء ہیں، آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہے فلاں عالم کے بارے میں رائے کیا ہے. آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں رائے کیا ہے. اس کا معنی ہے کہ کچھ کھٹکا ہے. یہ پوچھنے دلیل ہے کچھ نہ کچھ شک پڑا ہوا ہے. موجودہ دور میں کچھ لوگ امام مہدی کے ظہور کے قائل ہیں کہ ظاہر ہو چکا ہے. ابھی جو 4 دن پہلے ظاہر ہوا اس کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لی. کوئی اور ظاہر ہوگا تو بھی پکڑا جائے گا. کچھ دن پہلے ظاہر ہوا تھا، اس نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف بھی میری بیعت کرے، وزیر اعظم بھی کرے، چیف جسٹس بھی کرے. لاہور سے نکلا، راستے میں گرفتار کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی بیعت کا بنتا کیا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، امام مہدی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مہدی نہیں ہے. چونکہ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ مہدی ہے، وہ چھپیں گے، لوگ مہدی مانیں گے. یہ دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی نہیں ہے. بس بال منڈوانے اور رکھوانے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر زندگی میں بال منڈوائے تھے یا رکھے تھے؟ آپ نے ہمیشہ رکھے تھے. اکثر نہیں، ہمیشہ ہی رکھے تھے. حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق فرمایا ہے. باقی آپ کی مبارک عادت بال رکھنے کی تھی. آپ کندھے تک رکھیں، درمیان تک رکھیں، کان کی لو تک رکھیں. وفرا لما جمعہ، خلاصہ اس کا ولج ہے، مفسرین نے لکھا ہے. اس کا خیال کریں. کس کی شہادت کے دنوں میں جلوس وغیرہ نکالنا، جیسے عمر فاروق، عثمان غنی کی شہادت پر لوگ نکالتے ہیں، ثواب سمجھ کر نکالیں تو بدعت ہے، احتجاجاً نکالیں تو پھر اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. ہر ایک کو بدعت مت کہو. ابھی جے ٹی اے کی جوبلی آپ نے بھی منانی ہے، پھر آپ کے لیے جواب مشکل ہو جائے گا. سالانہ ڈاکٹر شہید سمر کانفرنس تم نے بھی کرنی ہے، پھنس جاؤ گے. سمجھ آ رہی؟ وہ فتوے دو جس میں خود نہ پھنسو. میں بہت محتاط فتوے دیتا ہوں، اس لیے ہم پھنستے نہیں. تم پہلے فتوے لگا لیتے ہو، پھر سوال آتے ہیں کہ مجھے سندھ کے ساتھ ہی فون کرتے ہیں، مولانا گھومر صاحب جواب دو. میں نے کہا کانفرنس پر بلا کے جواب لو نا. کانفرنس پہ نہیں بلاتے، فون پہ جواب ہم سے لیتے ہیں. تو جی کلپ بناؤ. میں نے کہا کلپ نہیں، کانفرنس پہ بناؤ. تو پھر میں کھل کے بولتا ہوں، تم سنو. اتنی آپ نے ہمت نہیں تھی کانفرنس پہ بلائیں. کہتے ہیں کہ کلپ بنا کے چڑھا دو. میں نے کہا نوکروں والا کام نہ لو، قائد سے قائد والا کام لیتے ہیں، نوکر سے نوکر والا کام لیتے ہیں. کسی خاص دنوں میں سال ثواب کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے آج کل آدمی پڑھنے کے لکھے بولا، پڑھے لکھے بھی. محرم کا ربیع الاول کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی دن متعین کرنا ٹھیک نہیں ہے. بس وفات ہوتی جائے اصال ثواب شروع کر دو، بس دیر نہ کرو. شریعت میں جشن ہوتا ہی نہیں، وہ 12 کو ہو یا 13 کو. شریعت میں عبادات کے جلسے تو ہوتے ہیں، یہ جشن نہیں ہوتے. حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال کیا بے پردہ ہو کر باہر آئے تھے؟ نہ پہلے بے پردہ ہوئے تھے، نہ بعد میں بے پردہ ہوئے تھے. اللہ ہم سب کو غلط روایات سے محفوظ رکھے. موجودہ دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر ایک لفظ سے شوہر 3 طلاقیں دے دے تب بھی ایک طلاق ہوگی. اگر 3 مرتبہ الفاظ طلاق دے تو پھر دیکھیں ایک مجلس ہو یا کئی مجلسیں ہوں، 3 طلاق دو تو 3 ہی ہوتی ہیں. خواہ میسج کرو، خواہ آپ خط لکھو، آپ خط لکھو، آپ میسج کرو، آپ